بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید آپ لوگوں کی پرابلم نہ ہو. مجھے نظر آتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ امتحان دے کے بھیجا ہے. اگر آپ بیٹھیں تو مجھے خوشی ہوگی. تو میں اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں. پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے. میری میجورٹی زندگی گزر گئی لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے. میں نے اپنا پہلا سٹاف 14 سال کی عمر میں ہائر کیا تھا. اب میں اس سال 54 کا ہو جاؤں گا یا 53 کا ہو جاؤں گا. خیر بہت سال ہو گئے. تو اب جو المیہ ہے میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دنیا میں بہت قسم کے لوگ ہیں. کچھ بہت سمارٹ ہوتے ہیں, کچھ بہت بدھو ہوتے ہیں, کچھ بہت لائل ہوتے ہیں, کچھ بہت ان لائل ہوتے ہیں. تو آپ کو ان سب کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا. جب ہم دبئی میں بندے ہائر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک 2 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کو ڈر بھی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے اس کے. بھائی نوکری سے چلے جائیں گے نا تو پاکستان واپس جانا پڑے گا. وہ دبئی میں رہنا چاہتا ہے تو چپ کر کے کام کرتا ہے. پاکستان میں اگر کانٹریکٹ بھی کر لو تو کانٹریکٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, بندہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. پھر بھی کانٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی ہے کوئی لیور بردرز ہو, کوئی کولگیٹ پام والے ہو, تو چلو شاید سسٹم بنا ہوا ہوگا تو وہ لائر ہوں گے, سسٹم ہوگا. اب چھوٹا ادارہ ہے, 20-25 لوگ کام کرتے ہیں. تو جس بھی آپ چھوٹے ادارے کے باس سے ملیں گے نا, وہ آپ کو بولے گا اچھے آدمی نہیں ملتے. کسی سے مل رہے ہیں آپ کسی پان والے کے پاس چلے جائیں, کسی آپ برگر والے کے پاس چلے جائیں, کسی سپر اسٹور میں چلے جائیں, کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ وہ یہی کہتا ہے اچھے آدمی نہیں ملتے. اب پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اچھے آدمی صرف ہمارے بچے ہوتے تھے. تو بچے لوگ بہت بناتے تھے کہ بھئی 2 ہی بچے ہیں تو ہم نے ایک کو ایک دکان کرا دی, دوسرے کو دوسری دکان کر دی. تو گروتھ یہی ہوتی. لیکن یہ جو ایجوکیشنل ماحول آیا, پروفیشنلزم آیا, تو ہم نے لوگوں کے بچے ہائر کرنا شروع کر دیے. میرے مینٹور تھے سلطان عارفین, این وی کریٹ والے, پیزا ہٹ والے, سپر نیٹ والے. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو سپر نیٹ کے سی ای او آئے. تو ان کا بھی ہمارا بچہ ہے, ہم تو ان بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جمال بھائی آئے تو ہم نے بھی جب آپ بڑے ہوئے, تھوڑے سے بال سفید ہوئے, آج سے کوئی تقریباً 10 سے 15 سال پہلے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی پرسنالٹی کو ایسے بناؤں گا جیسے فیس بک ہے, ادارے کو ایسا بناؤں گا جیسے گوگل ہے. تو لوگ میرے ادارے میں جاب کرنے کے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے. اور اسی لیے کہ میرے پاس تو لوگ آتے ہی نہیں تھے, پیسے بھی دیتا تھا تو بھی نہیں آتے تھے, مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا. تو تقریباً 10 سے 15 سال پہلے میں نے یہ ڈیلیبریٹ فیصلہ کیا کہ میں اپنے آپ کو, اپنے ادارے کو ایسا بناؤں گا کہ لوگ لائن میں کھڑے ہو کے آئیں. تو اب اللہ کا کرم ہے کہ میں ایک اشتہار لگاتا ہوں تو 1000 لوگ اپلائی کرتے ہیں. اشتہار اخبار میں نہیں لگاتا, فیس بک پہ صرف لکھتا ہوں تو 1000 سی وی آ جاتے ہیں. اب اس میں سے چھاننا پڑتا ہے. اچھا, اب ہائرنگ کا پرابلم میں بتاتا ہوں, پھر میں آؤں گا کہ میں آج کل کس مسائل سے گزر رہا ہوں. ہائرنگ میں اگر آپ اسمارٹ آدمی رکھ لیں تو وہ اتنے دن کام کرتا ہے جتنے دن وہاں سے یا تو اس کو بہت زیادہ پیسے مل رہے ہوں, یا اتنے دن کام کرتا ہے کہ وہ اس کو سیکھ رہا ہو. جیسے ہی 3 مہینے 6 مہینے سال گزرتے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ اچھا میں آنیسٹلی سب کچھ سکھا دیتا ہوں. سب کچھ سسٹم سے نہیں سکھاتا, چھوٹا ادارہ ہے نا, سب کچھ سکھانا پڑتا ہے. ایک ہی کمرے میں سب فٹ آ جاتے ہیں تو میں سکھا دیتا ہوں. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر تو ادارہ نہیں چلے گا, اور میں اسمارٹ ہوں, تو وہ تنخواہیں ڈبل ہو جاتی. میرے پاس تقریباً جتنے ابھی اسٹاف ہے جو بھی تیز ہے وہ بہت لو اینڈ سے آتا ہے اور 3 گنا 4 گنا تنخواہ کرا لیتا ہے 2 سال میں. اب اتنی تنخواہ تو کولگیٹ پام والے بھی نہیں بڑھاتا جہاں تک میرا علم ہے. وہ تو 10 سال 15 سال گھومتے ہیں آپ اس ادارے میں, پھر کہیں جا کے اوپر بڑھنا شروع ہوتے ہیں کیونکہ سسٹم بنا ہوا ہے. اب اگر آپ اسمارٹ آدمی نہ رکھیں, ہلکا آدمی رکھ لیں جو بھاگے گا نہیں, تو سیکھتا کچھ نہیں ہے. اس کے ساتھ 2 سال تو بٹھا کے رکھنا پڑتا ہے, پھر اس کا ڈر نکلتا ہے, پھر وہ سیکھنا شروع ہوتا ہے, پھر اور سلو سیکھتا ہے, پھر اس کو آپ پیسے بڑھاتے ہیں, پھر وہ سیکھتا ہے, پھر پیسے بڑھاتے ہیں, آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے, آہستہ آہستہ کرتا رہتا ہے. جو تیز والا ہے وہ تیزی سے تنخواہ بڑھواتا ہے, جو سلو والا ہے وہ کہتا ہے میں بھی کام اتنا کرتا ہوں, میری تو تنخواہ نہیں بڑھتی.
تو اس کے اندر ریزنٹمنٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اندر دل میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ پرابلم آتا ہے۔ تو پھر اگر آپ اشتہار دے دیں تو آپ کو 25,000 سے 40,000 کے حساب سے ہزاروں میں 1000 سی وی میں نے بولا نا آپ کو، تو 1000 میں سے 70 سی وی ہوں گے 40,000 والے، شاید 45,000 والے آج کل، کیونکہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے کراچی میں۔ تو 45,000 روپے کے اندر میں اس 1000 میں سے 600 لوگ ہائر کر سکتا ہوں۔ اگر میں کہوں 45,000 تنخواہ ملی، کل آ جاؤ، بھر جائیں گے۔ اچھا اس میں ایم بی اے بھی ہوں گے، اس میں بیچلرز بھی ہوں گے، سب قسم کے لوگ ہوں گے۔ اچھا اب وہ آئیں گے نا، وہ کام آتا ان کو کچھ نہیں ہے، اور بولتے ہیں ہمیں سب کچھ آتا ہے، تو آپ ان کو پہلے سکھاتے ہیں 3 مہینے 6 مہینے، تو ان میں سے اگر میں نے 600 بندے ہائر کر لیے، 100 لے لیتے، چلے 100 ہائر کر لیتے ہیں، 100 ہائر کر لیے تو ایک ہفتے میں 30 تو آئیں گے ہی نہیں۔ وہ شاید کھیل رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کو جاب بھی لیٹر بھی دے دو تو بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اس ہفتے بھی ہوا یہ، اور پھر اس میں سے 20 ایسے ہوں گے جو تڑپ رہے ہوں گے خدا کے واسطے جاب دے دیں، میرا انتقال ہو جائے گا، آپ رحم کرتے ہیں جاب دے دیتے ہیں، بعد میں سکھاتے ہیں۔ ان میں سے 1 مہینے کے بعد ان کی شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، شاید 2 ہفتے سے 2-4 ہفتے میں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ سخت نالاں ہوتے ہیں آپ سے کہ آپ سے زیادہ تو ذلیل انسان کوئی نہیں۔ ابھی آپ نے ان پہ احسان کیا، جاب دی ہے کیونکہ ضرورت تھی۔ ہوتے ہیں 20 میں سے 2 اچھے بھی نکلتے ہیں، جو باقی ہوتے ہیں وہ بس پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں۔ ان کو 6 مہینے سے سال لگتا ہے مجھے صرف بٹھا کے رکھنا کہ پنکچول ہو جائیں اور آ جائیں اور کچھ سیکھنا شروع کر دیں، سیکھتے بھی نہیں۔ اور پھر اس میں سے 100 میں سے 5-7 ایسے نکلتے ہیں جو ہیرے ہوتے ہیں، اور وہ بہت تیزی سے سیکھتے ہیں اور بہت اچھا کر جاتے ہیں۔ اب یہ ایک اس 5 لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے 100 آدمی ہائر کرنے پڑتے ہیں، جو آپ کو ایکچولی جن کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کو کام کرنے میں مزہ آ رہا ہے۔ اچھا اگر آپ اب ہم ٹیچرز پہ آتے ہیں۔ اب ہمارا اسکول سستا اسکول ہے، 5,000 روپے فیس ہے، اور 50% لوگ فیس نہیں دیتے ہیں، جن کو کھانا پینا رہنا بجلی ہم دیتے ہیں۔ تو ہم 2-2 لاکھ والے ٹیچرز تو نہیں ہائر کر سکتے، 1 لاکھ والا بھی ہائر کرتے ہیں تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے، یا ہمارا وہ کہتا ہے آپ کا اسکول بہت دور ہے، ہمارے پاس تو گاڑی ہے، تو گاڑی کا پیٹرول 40,000 کا آ جائے گا، وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ تو میں کسی کو بلیم کرنے کے لیے ویڈیو نہیں بنا رہا، میں صرف اپنا دل ہلکا کر رہا ہوں کہ شاید کسی کے پاس کوئی سلوشن ہو۔ اس دفعہ اس طرح کی ایک ویڈیو میں نے 2-4 سال پہلے بھی بنائی تھی، بس دل ہلکا کر رہا ہوں، کیونکہ میں 2 دن سے پرومس کر رہا تھا ان کو کہ میں یہ ویڈیو بنا دوں گا۔ تو سمجھ ہی آیا کہ 7 ملین لوگ جہاں پیدا ہو رہے ہیں ان کے پاس ماسٹرز، ایک اور آج کا میں بتاؤں، ایک پرنسپل کے لیے اپلائی کیا، 16 سال کا اس عورت کا تجربہ، اس کو میں نے 3 دفعہ ایک نام اور نمبر بھیجا کہ مزید معلومات کے لیے ان سے رابطہ کریں، وہ میجی کو فون پہ فون کرے جائیں، رات کا ٹائم ہو دن کا ٹائم ہو ڈزنٹ میٹر، مجھے کو فون کریں۔ یعنی کمیونیکیشن ٹوٹلی کلیپس ہے، لوگ پڑھ ہی نہیں رہے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ پھر اگر میں ان سے نمبر دے رہا ہوں، ای میل دے رہا ہوں، تو وہ مجھے ان باکس کر رہے ہیں الگ سے، آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں، مجھے تو صرف آپ سے بات کرنی ہے۔ اتفاق سے آج کسی نے میسج کیا کہ میں کشمیر سے ہوں، میں نے کہا پاکستانی کشمیر سے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی بھیج دو سی وی۔ تو وہ پی ایچ ڈی تھے اور انڈین کشمیر سے تھے، تو میں نے کہا آپ پاکستان میں جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، انڈیا سے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا شاید، کہنے شاید ہو میرے لیے کچھ، میں نے کہا آ جائیں پاکستان، نہیں میں پاکستان تو نہیں آ سکتا۔ تو یہ صرف پاکستانی پرابلم نہیں ہوا، انٹرنیشنل پرابلم ہو گیا کہ کمیونیکیشن ایکسٹریملی ٹوٹی گئی۔ میرے نزدیک تو یہ کمیونیکیشن کا کولیپس ہے کہ ہمارے ہاں اتنے قسم کی کمیونیکیشن ہے کہ ہم صحیح کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے۔ ہمارے پاس لوگ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، ای میل یوز کر رہے ہیں، میسنجر یوز کر رہے ہیں، ان پرسن کانٹیکٹ کرتے ہیں، کسی کو چائے پینا ضروری لگتی ہے، کسی کو کھانا کھانا ضروری لگتا ہے۔ اکثر پیرنٹس مجھے میسج کرتے ہیں کہ آپ ٹائم دے دیجئے، کتنے بجے ہوں گے آپ، جیسے وہ ازیوم کرتے ہیں کہ میں ملاقات کے لیے اویلیبل ہوں۔
تو آپ سے ملنا ہے، بھائی مجھ سے کیوں ملنا ہے؟ ایڈمیشن کی معلومات چاہیے، ویب سائٹ پڑھ لو، ویب سائٹ پڑھنا نہیں آتی تو بھائی میرا کیا قصور ہے؟ سو یہ وہ چیزیں جن سے میں آج کل گزر رہا ہوں، اور یہ میرا امتحان ہے جو اللہ میاں لے رہے ہیں، اور یہ آج نہیں شروع ہوا ہے، یہ ساری زندگی رہا ہے۔ سہیل بھائی جب میرے پاس بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، ابھی جب آئے تھے، میرا نہیں خیال کہ میں نے اس جاب کے لیے آئے ہوں گے جس جاب کے لیے میں نے سی وی دیا ہوگا۔ مجھے یاد ہے آج بھی، میں جاب کچھ دیتا تھا تو اس میں ماسٹرز کیے ہوئے، ڈرائیور کی جاب مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے دی، ماسٹرز کیا ہوا لڑکا میں چلا لوں گا، یہ کوئی 30 سال پرانی بات ہے، اس کو جاب دے دی تو تیسرے دن آیا نہیں۔ اچھا جاب دے دو تو مصیبت، نہ دو تو مصیبت، مطلب ہم کریں تو کیا کریں؟ واللہ عالم الغیب والسلام۔ ان سارے جھنجھٹ سے یہ ایچ آر ایک بہت بڑا جھمیلا ہے اس ملک کا، اور ایچ آر کی کوالٹی بھی خراب ہے، ایچ آر کو ڈھونڈنا بھی خراب ہے، مشکل کام ہے، سسٹمز اچھے نہیں ہیں۔ تو پچھلے 4 سال سے میں ایک انکیوبیٹر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، جہاں پر ہم 100 ایسے ادارے بنائیں جو اس مسئلوں کو حل کریں، اور شاید مجھے اللہ میاں نے یہ پرابلم سے بھی اسی لیے گزارا ہے کہ میں اس کو حل کرنے کے لیے کچھ کروں۔ ہم سب کو پرابلم دیے اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اس کو کچھ حل کریں۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ریحان اسکول کے اسٹوڈنٹس ملے ہیں، اور وہ ایسے ایسے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں کہ مزہ آ رہا ہے۔ تو ایک سافٹ ویئر جو ہم نے بنایا ہے اس ہفتے آپ چلا سکتے ہیں، اس کا نام ہے jobschool.org۔ یہاں ایک گیم ہے، آپ جاتے ہیں گیم کھیلتے ہیں، اور اس گیم کے اندر آپ کو انٹرویو ہو جائے گا، آپ اپ گریڈ ہو جائیں گے، آپ کو آپ کا آئی کیو پتہ چل جائے گا، آپ کو آپ کے انگریزی کا لیول پتہ چل جائے گا، اور آپ جاب اپلائی کر سکیں گے۔ ساتھ میں نارمل پورٹل بھی ہے جہاں سے آپ ایجوکیشن حاصل کر سکیں گے اپنے آپ کو اپ اسکیل کرنے کی۔ سیکنڈ ہم نے بنایا ہے pakistanstaff.com، یہاں پر جا کر آپ اپنا سی وی واٹس ایپ کے ذریعے اور واٹس ایپ پہ باتیں کر کر کے اسٹاف ڈھونڈ سکیں گے اور جاب اپلائی کر سکیں گے۔ وائس میسیج کریں گے، جواب آ جائیں گے، سی وی آئے، وہ ڈرائیور چاہیے مجھے فلانا جگہ پہ، تو ڈرائیور نکل کے آ جائے گا، اور اے آئی آپ کو ہیلپ کرے گی۔ اسی طرح سے rehanjobs.com ہے، جو کہ آپ کو اگر آپ 1 لاکھ کماتے ہیں اور آپ 3 لاکھ 6 لاکھ کمانا چاہتے ہیں تو اس پہ جائیں اور سائن اپ کر لیں، اور وہ آپ کو جاب ڈھونڈ کے دے گی انٹرنیشنلی۔ تو میں ابھی تھوڑے دن پہلے سلطان عارفین کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان کے چھوٹے بھائی ہیں شاہد فیروز، ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے، وہ ہے مس میچنگ ہے لوگ، یعنی کہ جو لوگ آپ کو چاہیے وہ نہیں مل رہے، اور جو اسٹاف جو ان کو پاس ڈگری ہے یا کچھ ہے آتا ہے وہ ان کو اسٹاف نہیں مل رہا۔ مس میچنگ ہے، رشتے والی آنٹیاں کم ہیں۔ تو میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ پاکستان ایک 250 ملین کا ملک ہے، دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے، اور دنیا میں بہت بڑا ڈسپلیسمنٹ آنے والا ہے جابس کا اے آئی کی وجہ سے۔ جو لوگوں کو اے آئی چلانا آتی ہے اور جو لوگوں کو اے آئی چلانا نہیں آتی، ایک الگ ہو جائیں گے۔ جن کو کمپیوٹر چلانا آتے ہیں، ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہوں آج کل ایجوکیشن کی فیلڈ میں بہت بڑا پرابلم ہے کہ یہ جو ٹیچرز ہیں وہ سوشل میڈیا بھی صحیح نہیں چلاتے، ان کی پریزنس نہیں ہے، اور اے آئی بھی تو کمپیوٹر سے تو بالکل ہی دور بھاگتے ہیں۔ تو اس کو اگر یہ لوگ اپنا لیں تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح کے ہم بے تحاشا پورٹلز بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی بنائیں، اور antler.co وائی کامبینیٹر میں اپلائی کریں، اور جو ہے نیشنل انکیوبیشن سینٹرز بن گئے وہاں اپلائی کریں، اور یہ جاب کا مسئلہ، کام کا مسئلہ اس ملک کا حل کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت فرسٹریشن ہوتی ہے۔ اس ملک میں کیوں 35-40 ہزار کے لوگ اویلیبل ہیں اور 1 لاکھ والے لوگ نہیں ملتے؟ یعنی آپ 1 لاکھ کے لیے جب میں اشتہار دیتا ہوں، 1 لاکھ والے لوگ ہی نہیں آتے، ہے ہی نہیں، وہ جاب پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک بہت اچھی بات کی شاہ رخ بھائی نے اس دن کہ وہ جو اچھے لوگ ہیں نا وہ تو کہیں کام کر رہے ہیں، ان کو آپ کیسے اٹھائیں گے؟ اس کا مطلب ہوا کہ صرف کچرا بچ جاتا ہے، تو اس کچرے سے مراد بورے لوگ نہیں، آپ مس الائنڈ لوگ ہیں، ان کی الائنمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں آپ بھی شرکت کریں۔ سب لیولز کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم سکولز بنا رہے ہیں، کالجز بناتے ہیں، اس کے اندر دیکھیں کہ ہم وہ بچہ نہ پروڈیوس کریں جس کی بازار میں ضرورت نہیں ہو، اس کو وہ سکلز آنی چاہیے، وہ کام آنا چاہیے، وہ علم آنا چاہیے جو اس کے کام آئے۔ دنیا میں 197 کنٹریز ہیں، وہ ان سب کو اپنا گلوبل ولیج کا حصہ سمجھتا ہو، گلوبل سٹیزن اپنے آپ کو سمجھتا ہو، کیونکہ اے آئی کی دنیا میں، انٹرنیٹ کی دنیا میں
اب ہم گلوبل سٹیزنز ہیں. تو پتہ نہیں میری بھڑاس تھوڑی سی تو کم ہو گئی, سمجھ آئی نہیں آئی کسی کو یہ مجھے نہیں معلوم. اب میں یہ ویڈیو کو اے آئی سے ہی کہوں گا کہ سمجھا دے, ڈاکیومنٹ کر دے, جا کے ایک آرٹیکل لکھ کے بھی میں لگا دوں. اپنا خیال کیجیے گا, میرے لیے دعا کیجیے گا کہ یہ جو میں کرنے کی چیزیں کوشش کر رہا ہوں یہ پوری ہو جائیں, اور اس قوم کی جو مسائل ہیں, خواہ کے مسائل ہیں, غربت کے مسائل ہیں, خوف کے مسائل ہیں, یہ کم ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.